مدہو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی مختلف صورتیں اختیار فرماتے ہیں، جیسا کہ مشرکین کے حوالے سے گزشتہ اسباق سے بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مشرک کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، جب تم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر کو اللہ کے مقابلے میں شریک سمجھ رہے ہو اور یہ نیت کر رہے ہو کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گا، یہ تمہارا گمان غلط ہے۔ یہ سوچنا کہ یہ اگر ہم نے اس کا اس طریقے سے ادب نہ کیا، بندگی نہ کی، یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے گا، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ نہ نفع پہنچانے کا کسی کے پاس اختیار، نہ نقصان پہنچانے کا کسی کے پاس اختیار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا جو منظر تھا اس سے پردہ اٹھایا اور اس راز کو سامنے رکھ کر اس ساری کی ساری کہانی کو انسان کے سامنے رکھا کہ قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں غیروں کو شریک بناتے ہیں، کل جب قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے آئیں گے، اس مشرک کو اللہ روکیں گے اور جس کو شریک بناتا تھا اس کو بھی روکیں گے، اور ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نفرت اور جدائی ڈال دیں گے، اور پھر اس انسان سے کہا جائے گا اب بتا کہ تو کس کی پوجا کرتا تھا، بندگی کرتا تھا۔ وہ اشارہ کرے گا کہ میں ان بتوں کی بندگی کرتا تھا، میں ان کی بندگی کرتا تھا، ان کو سجدے کرتا تھا، لیکن وہ سبھی کے سبھی، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ سب کے سب اس کی بندگی سے انکار کر دیں گے اور غفلت کا اظہار کریں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ تم کیا کرتے رہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتا ہے کہ اے انسان، شرک یہ بدترین گناہ ہے، اس کا دنیا میں بھی نقصان، اس کا آخرت میں بھی نقصان، اس لیے شرک سے باز آ جاؤ۔ اور آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی فرما رہے ہیں کچھ سوال کر کے کہ جو بندہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جاتا ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے، وہاں رکوع کرتا ہے، غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے سوالات کر رہے ہیں۔ اور آج کے سارے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوالات ہیں ایک مشرک کے سامنے۔ پہلا سوال، قل پوچھئے ان سے، من کون ہے، یرزقکم جو رزق دیتا ہے تم کو، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوا کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پر گر تو جاتے ہو، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر کی فرما برداری تو اختیار کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ وفاداریاں چھوڑ کر غیر کے ساتھ وفاداریوں کے جوڑ اور رشتے تو نبھا رہے ہو۔ ذرا ایک سوال کا جواب تو دو کہ من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے، تمہیں زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ دوسرا سوال، امن یملک السمع والابصار، امن
یہ حمزہ استفہامیہ ہے. کون ہے؟ یملکو جو مالک ہے، السمع کان کا، والابصار اور آنکھوں کا. اے انسان تیرے پاس جو آنکھیں ہیں بتا ان آنکھوں کا مالک کون ہے. اے انسان تیرے پاس جو کان ہیں بتا ان کانوں کا مالک کون ہے. ان کی ظاہری صورت بھی مراد ہو سکتی ہے. انسان کے تمام اعضاء میں اللہ تعالیٰ نے جو مین اعضاء تھے، آنکھ کا ذکر فرمایا، کان کا ذکر فرمایا، اور اس انسان سے پوچھا بتا اس آنکھ کا مالک کون ہے، بتا اس کان کا مالک کون ہے. اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کی ظاہری صورت بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کی باطنی صورت بھی مراد ہو سکتی کہ آنکھوں کی بینائی کا اختیار کس کے پاس ہے، کون مالک ہے آنکھوں کی بینائی کا. تیری جو سماعت ہے کانوں کی، اس کا مالک کون ہے؟ تو مالک نہیں. دنیا کے اندر تو دیکھتا ہے کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا یا بڑا حادثہ پیش آتا ہے، اسی وقت آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. مالک کون ہے آنکھوں کی بینائی کا؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال چھوڑ رہے ہیں. مالک کون ہے کانوں کی سماعت کا؟ اللہ سوال چھوڑ رہے ہیں. اور یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ انسان کو بتا رہے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارے اعضاء ہماری دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے سردار انسان کے پاس یہ دو اعضاء ہیں، ایک آنکھ ہے اور ایک کان ہے. پھر ان دونوں میں مفسرین اکرام نے جب یہ دیکھا کہ ان دونوں میں اعلیٰ نعمت کون سی ہے، کچھ اس طرف چلے گئے کہ آنکھ اعلیٰ نعمت ہے، کچھ اس طرف چلے گئے کہ نہیں کان اعلیٰ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں یہاں پر ذکر فرمائی، کان کا ذکر فرمایا اور آنکھ کا ذکر فرمایا. اس سے اس بات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ میری سب سے بڑی نعمتیں یہ دو ہیں تیرے پاس. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کان کو ذکر فرمایا کہ پہلے سماعت کو ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد آنکھ کا تذکرہ فرمایا. تو اس سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ کان کی نعمت، سماعت کی نعمت آنکھ کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے. کیونکہ سماعت ہے تو عقل کام کرتی ہے، اگر سماعت نہیں ہے تو عقل کام نہیں کرتی. نابینا آدمی اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، صرف بینائی نہیں ہوتی، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جو بندہ سماعت سے معروم ہوتا ہے اس کی عقل بھی چلی جاتی ہے بیچاری، اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی. اگر پیدائشی کسی کے پاس سماعت نہیں ہے تو اس کی عقل بھی بیچارے کے نہیں ہوتے، وہ معذور ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی. ایک دن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ صحابہ کو سنایا. اے میرے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام مجھے بتا کر گئے کہ جب بھی میں آسمانوں سے زمین پر آتا ہوں، آج بھی بنی اسرائیل کے اس بندے کو دیکھتا ہوں کہ وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے. کیا واقعہ ہوا اس کا؟ اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، اللہ نے اس کو عبادت کی توفیق عطا فرما دی. چاروں طرف پانی، ایک چھوٹا سا جزیرہ، اللہ اس کو وہاں لے گئے. 500 سال تک اس بندے نے اللہ کی عبادت کی. 500 سال. کھانا کیا تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں جزیرے کے اندر ہی نیچے ایک چھوٹا سا پودا اگا دیا، اس پر پھل لگتا تھا صبح بھی شام بھی، یہ اس کا کھانا تھا. میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، یہ اس کا پینا تھا. صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے کرتے 500 سال گزر گئے. اس کا آخری وقت آ گیا. اللہ کا لاڈلا تھا، پیارا تھا، محبت والا تھا. اللہ نے پوچھ لیا بندے بتا کس انداز سے میرے پاس آنا چاہتا ہے، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا. اے اللہ میری آخری خواہش یہ ہے اس جزیرے کے اوپر بیٹھ کر مجھے تو نے 500 سال عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اے میرے پیارے اللہ میری آخری خواہش یہ ہے
کہ میں سر سجدے میں رکھتا ہوں تیری عبادت کے لیے، میری روح قبض ہو جائے، اے میرے اللہ مجھے کوئی دفنانے کے لیے نہ آئے، کوئی کفن پہنانے کے لیے نہ آئے، کوئی غسل دینے کے لیے نہ آئے، میں اسی طرح سجدے کی حالت میں پڑا رہوں۔ کل قیامت کے دن جب دنیا قبروں سے اٹھ کر کھڑی ہو جائے، اے اللہ میں تیرا حکم سن کر سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ نے یہ شان اس کو عطا فرما دی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس بندے کے اوپر میری رحمت کی چادر ڈال کر اس کو جنت میں بھیج دو۔ بندہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میری 500 سال کی عبادت۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے، ایک طرف میری نعمتیں رکھی جائیں۔ یا اللہ کون سی نعمت رکھیں؟ فرمایا میری آنکھ کی نعمت ایک پلڑے میں رکھو، ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھو۔ جب پلڑوں رکھ کے تولا جائے گا تو اللہ کی دی ہوئی آنکھ کی نعمت 500 سال کی عبادت سے بھی وزنی بن جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے اب فیصلہ ہو گیا، تیرے کہنے کے مطابق جاؤ میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ بندہ ہاتھ جوڑ دے گا یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج، تو اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔ اللہ فرمائیں گے میری رحمت کی چادر ڈال کر اس کو جنت کے اندر پہنچا دو۔ یہ ہے آنکھ کی نعمت، ایک ایک نعمت میرے اللہ کی اتنی بڑی بڑی۔ اللہ انسان سے سوال کر رہے ہیں بتا آنکھوں کا مالک کون، بتا کانوں کا مالک کون؟ مالک تو وہی ہے نا جس کے پاس بینائی کا اختیار ہے، جس کے پاس سماعت کا اختیار ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ایک لمحہ لگتا ہے سماعت ختم، ایک لمحہ لگتا ہے بصارت ختم ہو جاتی۔ تیسرا سوال وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ حیّ زندہ، من المیت مردے سے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ انڈا، مرغی کا انڈا مردہ ہے، اس میں سے زندہ بچہ نکل آتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردے کو من الحی زندہ سے؟ مرغی کا انڈا زندہ مرغی سے نکلتا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اگلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ تدبیر کے کام کون کرتا ہے؟ تدبیریں کون کرتا ہے کاموں کو؟ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے آسمان و زمین کا؟ منتظم کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ نے جواب دے دیا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کے سامنے جب یہ سارے سوالات کریں گے تو سب سوالوں کا مشرک ایک ہی جواب دے گا، فَسَيَقُولُونَ، پھر وہ کہیں گے اللہ، اللہ ہے، کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْ، پھر ان کو کہہ دو أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم پرہیزگار کیوں نہیں بنتے، پھر بچتے کیوں نہیں ہو شرک سے؟ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر تمہارے دل کے اندر خوف نہیں آتا کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا وہی لائق ہے اس کام کے کہ اسی کی عبادت کی جائے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَذَلِكُمْ، پھر یہی اللہ، اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، الحق سچا، یہی اللہ تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، فَمَاذَا، پھر کیا رہ گیا، بعد الحق، اس سچ آ جانے کے بعد، إِلَّا الضَّلَالَ، مگر گمراہی ہی گمراہی۔ سچائی واضح ہو جانے کے بعد اب تو گمراہی رہ گئی پیچھے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں لوٹے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، انسان کو سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میرے در پہ کیوں نہیں آتے، غیر کے در پہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ سچائی واضح ہو جانے کے بعد تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا۔
कदालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका, इसी तरह हक्कत ठीक आई, कलिमतु बात, रब्बिका तेरे रब की, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, फसकू जो नाफरमान हुए, अन्नहुम ला युमिनून कि वो ईमान नहीं लाएंगे। इंसान गुनाह करते 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 ऐसी हद तक पहुंच जाता है कि फिर अल्लाह ताला उसको फासिकीन और गुमराहों में लिख देते हैं कि बस अब ये वापस नहीं आएगा। अब फिर सवाल के अंदाज शुरू हुए, सवालिया पर्चा फिर शुरू। कुल पूछिए इनसे, हल मिन शुरकाइकुम क्या तुम्हारे शरीकों में, मन कौन है, यबदउल खल्का जो पहली मर्तबा पैदा करे, सुम्मा युईदुहु फिर दोबारा दोहराए। है कोई तुम्हारे शरीकों में जो कोई चीज़ पहली मर्तबा पैदा कर दे फिर उसको दोबारा भी दोहरा ले? जिस तरह अल्लाह ने इंसान को पैदा किया फिर इसको दोबारा दोहराएगा, अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा इसको। कुलिल्लाहु यबदउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर आप इनको बता दें खुद ही, अल्लाहु यबदउल खल्क़ अल्लाह पहली मर्तबा पैदा करता है, सुम्मा युईदुहु फिर अल्लाह ही इसको दोहराएगा। फ़अन्ना तुफ़कून फिर कहाँ पलटे जा रहे हो? ये है अल्लाह के समझाने का अंदाज़। मेरे मुकाबले के अंदर शरीक बनाकर बैठ गए, ना ये पहली मर्तबा पैदा करने के काबिल, ना इनके पास ताकत दूसरी मर्तबा ज़िंदा करने की, और अल्लाह की ज़ात वो जो पहली मर्तबा भी पैदा करता है दोबारा ज़िंदा भी करेगा। फ़अन्ना तुफ़कून फिर कहाँ फिरे जा रहे हो, कहाँ पलटे जा रहे हो? फिर सवाल किया, कुल पूछिए इनसे, हल मिन शुरकाइकुम क्या तुम्हारे शरीकों में, मन कौन है, यहदी इलल हक़्क़ि जो रास्ता बताए सच्चाई का। शरीकों में कोई तुम्हारा ऐसा है जो सच्चाई का, हदायत का रास्ता बताए? कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़्क़ि खुद ही मेरे प्यारे पैगम्बर जवाब दीजिए, कुल जवाब दीजिए, बताइए इनको, अल्लाहु यहदी लिल हक़्क़ि अल्लाह रास्ता बतलाता है, लिल हक़्क़ि हक़ का, हक़ के रास्ता बताने का इख्तियार अल्लाह के पास। दुनिया में जिनको शरीक बनाते हो, चाहे वो बुत हों, चाहे वो कोई भी हों, और चाहे वो शैतान हो, शैतान की भी बंदगी की जाती है। जो शैतान की बातें मानते हैं ना और सारा दिन गुनाह करते हैं, ये शैतान की बंदगी कर रहे हैं। तो अल्लाह इनको भी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं इनसे, मन यहदी इलल हक़्क़ि कोई है जो हक़ का रास्ता बतलाए? शैतान ने हक़ का रास्ता थोड़ा बतलाना है। अल्लाहु यहदी लिल हक़्क़ि अल्लाह की ज़ात है जो रास्ता बतलाते हक़ का। फिर अगला सवाल, अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अफ़मन क्या वो ज़ात, यहदी जो रास्ता बतलाए, इलल हक़्क़ि हक़ की तरफ, सच्चाई की तरफ, अहक्कु ज़्यादा हकदार है, ज़्यादा हकदार है, अन युत्तबा ये कि इत्तिबा की जाए, अम्मन ला यहिद्दी या वो ला यहिद्दी जो हदायत नहीं ले सकता, इल्ला युहदा मगर ये कि उसको हदायत दी जाती है। जो हदायत नहीं दे सकता, रास्ता नहीं बतला सकता, इल्ला अन युहदा मगर ये कि उसको हदायत दी जाती है, यानी उसके पास तो खुद इख्तियार ही कुछ नहीं। तो जब इंसान समझ गया इस बात को कि अल्लाह की ज़ात के पास ही सारे इख्तियार हैं और किसी के पास कोई इख्तियार नहीं, तो फिर इंसान को अल्लाह की ज़ात की ही बंदगी करनी चाहिए। फ़मा लकुम क्या हो गया तुम्हें, कैफ़ तहकुमून कैसा इंसाफ करते हो? फ़मा लकुम क्या हो गया तुम्हें, कैफ़ तहकुमून कैसा इंसाफ करते हो तुम? क्या मतलब, ये इंसाफ है कि खाते अल्लाह का गुण किसी और के गाते हो? ये इंसाफ है कि तुम्हें पता चल गया और तुम्हारी अकल इस बात को तस्लीम करती है सब कुछ बनाया हुआ अल्लाह का, सारा रिज़्क़ दिया हुआ अल्लाह का, हाथ पाँव दिए हुए अल्लाह के, आँख कान दिए हुए अल्लाह के, सारी नेमतें अल्लाह की, और हदायत देने का इख्तियार भी अल्लाह के पास, सच्चाई की तरफ ले जाने का इख्तियार भी अल्लाह के पास, सब कुछ अल्लाह के पास। फ़मा लकुम क्या हो गया तुम्हें, कैफ़ तहकुमून कैसे तुम फैसला इंसाफ करते हो? ये कोई इंसाफ की बात है जो तुम कर रहे हो दुनिया के अंदर, कि अल्लाह की ज़ात को छोड़कर
तुम गैरों की तरफ जाते हो। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, और नहीं वो इत्तिबा करते अक्सरुहुम उनमें से अक्सर इल्ला ज़न्ना, मगर अटकल का, मगर अटकल और गुमान का इत्तिबा करते हैं। अक्सर उनमें गुमान, क्योंकि अल्लाह ताला तो हकीकी रब हैं और अल्लाह ताला हकीकी तौर पे हदायत की तरफ रहनुमाई करते हैं, सारे मामलात करते हैं। और ये जो इंसान दूसरों की तरफ जाता है, ये इंसान सिर्फ गुमान के ऊपर अमल कर रहा है कि ये मेरा गुमान है कि ये ऐसे हो जाएगा। कहाँ एक तरफ हकीकी बात, कहाँ एक तरफ अल्लाह ताला की ज़ात, और कहाँ उसके मुकाबले में बुत। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, नहीं वो इत्तिबा करते अक्सरुहुम उनमें से अक्सर इल्ला ज़न्ना, मगर गुमान के। इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैया, और बेशक गुमान नहीं काम आ सकते हक़ के मुकाबले में शैअन, कुछ भी। एक तरफ हक़ है और एक तरफ गुमान है। दुनिया के अंदर जितने भी गैरुल्लाह की पूजा करने वाले, गैरुल्लाह के नाम पर नज़र व न्याज देने वाले, ये सब गुमान हैं। और एक तरफ अल्लाह की ज़ात हकीकी है। अल्लाह फरमाते हैं इन्न ज़न्ना, बेशक गुमान, ला युगनी, नहीं काम आते, मिनल हक़्क़ि, हक़ के मुकाबले में, शैअन, कुछ भी। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून, बेशक अल्लाह की ज़ात जानती है जो वो करते हैं। आखिर फ़ैसला अल्लाह ताला ने यहाँ पर आकर छोड़ा। ठीक है, हमने समझा दिया, मुख्तलिफ़ मिसालें देकर हमने समझा दिया, मुख्तलिफ़ तरबियत का अंदाज़ इख्तियार करके हमने समझा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो तुम कर रहे हो, सुन लो ये गौर से, इन्नल्लाह अलीमुन, अल्लाह को सब मालूम है, बिमा यफ़अलून, जो वो करते हैं। जब अल्लाह को मालूम है तो फिर आखिर एक वक़्त आएगा जब अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेंगे और उस वक़्त सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे बताओ खाते किसका थे, गाते किसका थे, खाते किसका थे, वफ़ादारियाँ किसके साथ करते थे, नेमतों के मज़े किसके लूटते थे और गुन किसके गाते थे। ये सवालात सारे अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को सामने आएंगे और इसको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।